السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1075۔ یہ ایک اہم مشورہ اور اہم فتویٰ ہے خواتین کے متعلق۔ فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کے خاطر دو بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لیے عورت کو دوا کھانے کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دیندار ہو وہ بھی تھوڑی سی اس کی موافقت کر لے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہ دل میں نیت ہو کہ ہم غریب ہیں، آنے والے بچے کو کیسے سپورٹ کریں گے، کیسے ان کو پالیں گے، تو یہ تو بہت ہی گری ہوئی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ تو کفر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ خشیت املاق کے جو الفاظ ہیں مفسرین نے لکھا ہے، یہ شرط لگا دی ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، بچیاں اگر زیادہ ہو گئی تو ہم ان کے جہیز کہاں سے بنائیں گے، اگر رزق کا ڈر ہے تو اس ڈر سے اگر کوئی ایسی بات کی تو یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر نیت یہ کی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صحت اجازت نہیں دیتی یا تربیت کا معاملہ ہے، عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے تربیت پائیں، بجائے اس کے کہ یہ برے ہوں اور دنیا میں گنہگار لوگوں کا اضافہ زیادہ ہو جائے، میں بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، لہذا تربیت کے خاطر، تربیت کی نیت سے اگر کچھ وقفہ رکھنے کے لیے کوئی دوائی کھانی چاہیے، تو کوئی دوائی اگر کوئی کھانی چاہے تو فتاوی شامی اور عالمگیری میں علماء نے اس کے بارے میں اجازت اور گنجائش لکھی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اجازت اور گنجائش لکھی ہے۔ بس کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لے آدمی اور یہ بھی پوچھ لے کہ بھی میں ذرا چاہتی ہوں کہ 2 سال وقفہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو بولنے کا ادب سکھائیے، کہ بچوں کو ادب کے ساتھ بولنا سکھائے۔ بعض بچے تو اور تم کہہ کر بات کرتے ہیں، ان کو سمجھائیے کہ بیٹا آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے، لہذا چھوٹوں کو بھی آپ کہو، بڑوں کو بھی آپ کہو۔ یہ بچے کو سکھاؤ۔ بچہ کہہ دیتا ہے تو کون ہے، تم کون ہو، یہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مختصر بچہ گود میں سیکھ لیتا ہے، پھر اسے یاد رہتی ہے۔ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو والد صاحب نے 55 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا اور میں نے اپنے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماعات میں آیتیں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی جو غلطی ہو جاتی تھی تو میں لقمہ دیتا تھا ابا کو، تو ابا یہ جملہ کہتے تھے کہ بھی تمہارا بچپن کا ہے، میرا 55 کا ہے۔ تو بچپن کی باتیں جو ہیں وہ آدمی کو، بچوں کو یاد رہتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ دھیان سے مثال سننا جو دے رہا ہوں، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو گھاس جنگلوں میں پیدا ہو وہ باغ کی گھاس کی طرح نہیں ہوتی، کہ جنگلوں کی گھاس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی، اور باغ کے گھاس کے اندر تو خوبصورت اور جمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پڑھ ماں کے بچے جو پلے ہوئے ہوں وہ جنگلوں کی گھاس کے مانند ہوتے ہیں، اور جو پڑھی لکھی نیک ماں کے پلے ہوئے بچے ہوں وہ باغ کے گھاس کے مانند ہیں۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ
سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھیے اتنا پڑھا، میرے لیے جنت میں درخت لگ گیا کھجور کا. آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی لگ جائے گا. 2 4 10 درخت لگا لیجئے جنت میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.